الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا سب مل کے کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور من نور الله نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام معزز سامعین عزیز دوست احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں وقت کا تقاضا بھی ہے اور میرا معمول بھی ہے تقریر بلا تمہید حمدن برسر مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات حضور علیہ السلام کے توسل سے اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے اس کے بعد میرے لیے آپ کے لیے بالخصوص میزبانوں کے لیے بزم کے لیے اراکین کے لیے ان کے معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے آمین ثم آمین اعلان کے مطابق بلا تمہید تقریر شروع موسم کی خرابی کے باوجود آپ کا عظیم الشان اجتماع آپ کے ذوق شوق کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ذوق شوق اور حضور کی محبت میں اور برکت عطا فرمائے اور اللہ ہر فتنے سے رافضیت خارجیت جتنے فتنے ہیں اللہ ان سے محفوظ فرمائے زندگی شان کی عطا فرمائے کرے اور موت ایمان کی عطا کرے آمین ثم آمین معزز سامعین اعلان کے مطابق بلا تمہید تقریر شروع
چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سادے الفاظ میں عام فہم با محاورہ ترجمہ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ فرقہ ورائیت کا ذمہ دار وہ ہے جو اللہ کی رسی کو چھوڑتا ہے۔ اللہ کی رسی کو چھوڑے وہ فرقہ ورائیت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کوئی رسی ایسی تو ہے نہیں کہ آسمان پہ ایک سرا ہو اور دوسرا زمین پہ ہو اور قوم کو حکم ہو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ کوئی کائنات میں ایسی رسی بظاہر جس کا ایک سرا آسمان پہ ہو اور دوسرا زمین پہ ہو کوئی نظر نہیں آتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی کیا ہے کہ جس کے متعلق حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب جو اس رسی کو چھوڑے گا وہی فرقہ ورائیت کا ذمہ دار ہے۔ اس پہ ایک عقلی دلیل دیتا ہوں، سادہ بندہ بھی میری بات کو سمجھ جائے گا۔ گائے بھینس جب تک رسی سے بندھی ہوگی تو آوارگی میں نہیں آئے گی، وہ آوارگی میں نہیں آئے گی۔ رسی سے منسلک رہے گی تو اس پہ آوارگی کا اطلاق نہیں ہوگا، آوارگی میں نہیں آئے گی۔ جب رسی کو چھوڑ دے گی اس وقت اس پہ آوارگی کا اطلاق ہو سکتا ہے، نہیں یقیناً ہے، چاہے اس کا رخ مشرق کی طرف ہو، چاہے اس کا رخ مغرب کی طرف ہو، چاہے اس کا رخ جنوب کی طرف ہو، چاہے اس کا رخ شمال کی طرف ہو، چاہے اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، چاہے اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو، جدھر بھی رخ کرے جب رسی کو چھوڑ جائے گی رخ کی طرف دیکھ کر اس کو اچھا نہیں کہا جائے، آوارگی سے بچایا نہیں جا سکتا۔ جدھر بھی رخ کرے کہ کوئی یہ کہے کہ جی رسی کو چھوڑے تو منہ تو قبلہ کی طرف ہے، بھئی آوارگی تو ہے، اچھا رخ دیکھ کر وہ آوارگی سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ آوارگی ہے، آوارگی اسی وقت نہیں ہوگی جب رسی سے منسلک رہے گی۔ اس لیے کوئی اچھے نعرے اچھی باتیں سن کر یہ نہیں کہہ دینا چاہیے یہ بات تو بہت اچھی ہے، ان میں فلاں بات بڑی اچھی ہے، فلاں میں یہ بات اچھی ہے، نہیں۔ آوارگی ہے جب رسی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، آوارگی کا اطلاق ہو جائے گا۔ میری بات کو آپ سمجھے نہیں، میری بات کو سمجھے نہیں۔ ہر گروہ میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ اچھی چیزیں دیکھ کر آوارگی سے نہیں بچے۔ آوارگی ہے، اور توجہ فرمائیے کہ وہ آوارہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کسی نے استدلال کیا، اپنے استدلال میں یہ طبیعت کا ملان ہے، جھکاؤ ہے، جس طرف جن کا جھکاؤ اہل بیت کی طرف ہوا انہوں نے کہہ دیا کہ وہ حدیث پیش کر دی اپنے استدلال میں کہ یہ اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اپنی حال۔ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے، جس نے استدلال کیا ہے جو بھی کرے ٹھیک ہے، اختلاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہے جس کا جھکاؤ دوسری طرف ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں رسی کا لفظ نہیں ہے۔ سوائے محرقہ میں ابن حجر مکی نے حدیث نقل کی ہے کہ شیخین اللہ کی رسی ہے، شیخین اللہ کی رسی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ زور دے گا کہ یہ اللہ کی رسی تو شیخین کو کہا گیا ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی اس طرف طبیعت کا ملان ہے، جھکاؤ ہے، تو مجھے کوئی اختلاف نہیں، میں اس کو بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی رسی ہے۔ کسی نے اپنا طبیعت کے جھکاؤ اور ملان کی وجہ سے کہہ دیا کہ فرمایا کہ اللہ کی رسی یہ ہے، حضور نے فرمایا جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ ہوں گے، ٹھیک ہے، مجھے ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں۔ علماء کا اپنا مزاج ہے، استدلال کا حق ہے انہیں۔
کسی نے کہا کہ اللہ کی رسی ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ اللہ کی رسی ہے. مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، چونکہ حبل جسے کہا جاتا ہے، حبل جسے کہا جاتا ہے وہ ایک رسی نہیں ہوتی، وہ ایک نہیں، وہ تو میں 10 دن سے سارے میں سمجھ آ جائے گی. کبھی دیکھا ہے گھر میں جب وہ رسی بناتے ہیں نا تو یوں پاؤں میں دھاگا انگوٹھے میں، اور پہلے ایک لڑی اس کی دباتے ہیں دانت میں اور یوں اس کو بل دیتے ہیں، یوں بل دیتے ہیں، پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر دوسری کو بل دیتے ہیں. جب دونوں کو ملایا جائے تو اسے کہتے ہیں حبل. وہ جو تندے ملتی ہیں نا دھاگے، ان کو حبل کہتے ہیں. ہاں اس کو حبل کہتے ہیں. اگر اس میں کسی نے دھاگا صحاب رسول تو اس کے ہاتھ میں بھی اللہ کی رسی ہے. رسی کا اطلاق کیونکہ نسبت رسی سے ہے، اطلاق ہو گیا. اگر آل ہے تو اطلاق ہو گیا. کسی نے ازواج رسول کا نام لیا تو اطلاق ہو گیا. اگر کسی نے اولاد رسول کا نام لیا تو اطلاق ہو گیا. رسی کو ہے کیونکہ میرے ہاتھ کو چھوئے گا تو کہے گا میں نے شاہ صاحب کو چھوا ہے. اگر میرے فیس کو چھوئے گا تو کہے گا شاہ صاحب سے چھوا ہوں. اگر وہ میرے سینے لگے گا تو کہے گا شاہ صاحب سے چھوا ہوں. اگر وہ کندھے پہ ہاتھ لگا لیا تو ہے تو میں ہی. کسی حصے کو بھی ٹچ کرنا وہ یہ اطلاق ہو سکتا ہے کہ میں نے شاہ صاحب کو چھوا ہے. اس لیے کسی دھاگے کو بھی پکڑا تو یہ مان لوں گا اللہ کی رسی اس کے ہاتھ میں ہے. یہ سب علماء نے اپنا اپنا استدلال کیا. میرا اپنا مزاج ہے استدلال کا، مجھے بھی حق ہے. میرا اپنا مزاج ہے، میرا اپنی سوچ ہے، میری اپنی اسٹڈی ہے. میں اس کے مطابق استدلال، میرا بھی حق ہے کہ استدلال کیا ہے. توجہ پر، میرا استدلال یہ ہے کہ قرآن سے نہ تو آل مستثنا ہے، نہ اصحاب رسول مستثنا ہے، نہ ازواج رسول مستثنا ہے، نہ اولاد رسول مستثنا ہے، نہ صدیق مستثنا ہے، نہ شہید مستثنا ہے، نہ اولیاء مستثنا ہے، نہ امت مصطفیٰ مستثنا ہے. سب قرآن کے پابند ہیں. کیونکہ جب واقعی الصالات کہا گیا تو آل کو بھی حکم تھا، اصحاب کو بھی حکم تھا، ازواج کو بھی حکم تھا، اولاد کو بھی حکم تھا، امت کو بھی حکم تھا. سب کو حکم ہے، سب کو حکم ہے کہ انہوں نے، اگر زکوٰۃ کا حکم ہوا تو وہ بھی سب کے لیے ہے. قرآن کا ہر حکم، یہ نہیں کہ یہ آل کے لیے نہیں، یہ اصحاب کے لیے نہیں، یہ ازواج رسول کے لیے نہیں، یہ اولاد رسول کے نہیں، یہ امت مصطفیٰ یا ولیوں غوثوں کتبوں کے لیے نہیں، بالکل نہیں. قرآن کا حکم سب کے لیے ہے اور سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اب جب میری بات سمجھ آ گئی نا، صرف آدھا نہ تقریر نہیں ہوتا، تقریر اصل مسائل کا نام ہے. یہ بات یاد رکھے. اللہ نے مجھے خوشگلو بنایا ہے، یہ حضور کا صدقہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. مگر تقریر اچھا خوشگلو ہونے کا نام نہیں، یا شعر و شاعری کا نام نہیں. تقریر دلائل کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے. یہ بات ذہن رکھا کرو. ہماری قوم یہ سمجھتی ہے جو شعر نہ پڑھیے تو سمجھ رہے مولوی تقریر کو نہیں کی. یہ جہالت ہے. یہ نہیں، ہاں ذوق ہے. اگر اللہ نے خوشگلو بنایا ہو تو شعر پڑھنے میں حرج نہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور مسلک کے مطابق ہو. تو عزیزان گرامی، عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. جب کوئی بھی حکم نازل ہوا تو آل کو بھی حکم ہے، اصحاب کو بھی، ازواج کو بھی، اولاد کو بھی اور امت کو بھی، سب کے لیے وہ حکم ہے. کوئی مستثنا نہیں کہ فلاں حکم سے آل مستثنا ہے، اصحاب یا ازواج یا اولاد یا امت مستثنا ہے، نہیں، سب کے لیے حکم ہے. تو جب کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تو آل کو بھی حکم ہے، آل رسول کو بھی حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو جب آل کو بھی حکم ہوا تو معلوم ہوا یہ رسی نہیں، کوئی رسی اور ہے. جب حکم ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تو اصحاب کو بھی حکم ہے. تو معلومہ رسی اصحاب نہیں، رسی کوئی اور ہے. جب حکم ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تو ازواج کو بھی حکم ہے.
جب حکم ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا تو اولاد کو بھی حکم ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا یہ حکم امت کو بھی ہے. تو پھر یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی رسی کوئی اور ہے کہ جس کا آل کو بھی حکم ہے، اصحاب کو بھی حکم ہے، حضور کی ازواج کو بھی حکم ہے، حضور کی اولاد کو بھی حکم ہے، حضور کی امت کو بھی حکم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو میرا استدلال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی حضور کی ذات گرامی ہے کہ آل کو بھی حکم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اصحاب کو بھی حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ازواج رسول کو بھی حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اولاد رسول امت رسول کو بھی حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. کیوں؟ فرمایا کہ تمہاری قدر و شان، عزت، آبرو اس وقت ہوگی جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہوگے. تمہاری عزت آبرو اس وقت ہوگی جب حضور کے دامن سے وابستہ رہو گے. صدیق تجھے عزت اس لیے ہے کہ تو رسول مقبول کا ساتھی ہے. فاروق تجھے عزت اس میں ہے کہ در مصطفیٰ کا غلام بنے. عثمان تجھے عزت اس لیے دی ہے کہ رسول سے وابستہ رہو. علی تیری عزت اس لیے ہے کہ حضور سے وابستہ رہو. حسن، مولا حسن ہو، حسین ہو، اولاد ہو، ازواج ہو، کوئی بھی ہو، جس کی عزت ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے. اس لیے سب کو حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اس کی وجہ یہ آج واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی حضور ہیں. کیوں؟ سیدھا باپ اور باپ کے نیچے بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، کوئی خلا نہیں، باپ ہے اور خون نبی ہے، مگر قابل عزت ہے. کیوں؟ نبوت سے غلامی کا رشتہ توڑ لیا. جب غلامی کا رشتہ توڑ دیا تو فرمایا لیس من اہلک، ڈوب جائیں گے تیری اہل سے نہیں، کیونکہ قابل عزت بیٹا ہونے سے نہیں، داماد ہونے سے نہیں، بیوی ہونے سے نہیں، رشتہ دار ہونے سے نہیں، کتنا قریبی رشتہ دار ہونے سے نہیں. عزت اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہے جو دامن مصطفیٰ پکڑے، در مصطفیٰ کی خدا نہیں کرے. پھر بیوی، صرف شاہ صاحب کافی ہے بھائی، میں کر رہا ہوں. پھر بیوی صالح علیہ السلام کی، قرآن سے پیش کر رہا ہوں، صالح علیہ السلام کی بیوی نکاح میں ہے، بیوی ہے مگر رہ جانے والوں میں ہے، خسارے والوں میں ہے. بیوی تو ہے، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اگر بیوی ایک نبی کی بیوی بننے سے کوئی وقار ہو تو یہ نہیں، وقار اس میں ہے کہ بیوی کے پہلے غلامی ہو، ایمان لاؤ، پھر ہے اس کی عظمت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے فضائل، اس کے خصائص، اس کے تمام کمالات کو مانو جو اللہ نے نبی کو عطا کیے ہیں، اس کو اللہ کا رسول مانو. اگر غلامی کا رشتہ توڑ دو گے تو نہ بیوی ہونا فائدہ ہوگا، نہ اولاد ہونا فائدہ ہوگا. اس لیے آج سادات ہے تو جی فلاں سادات ہے، فلاں بزرگ کی اولاد ہے، فلاں ولی کی اولاد ہے، فلاں غوث کی اولاد ہے، فلاں غوث کی اولاد ہے. تو میں نے ان باتوں نوبلی میں یقین نہیں رکھتا، اس بات کو بالکل نہیں رکھتا. اس کی وجہ دیکھا جائے گا کہ کیا حضور سے غلامی ہے، صحیح العقیدہ ہے. اگر مانتا ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری کی اولاد بھی ہو، وہ غوث پاک کی اولاد ہو، وہ کسی بزرگ کی اولاد ہو تو میں مانتا ہوں. اگر بزرگوں کی اولاد ہو، ارے ہم تو نالائق نبی کے بیٹے کو نہیں مانتے، کسی ولی کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے. یہ بات یاد رکھو، سنیو، تمہارے اتنے کمزور اور ضعیف الاعتقاد ہو چکے ہو. یہ پیو دا جڑا ولی سی نا جی، بڑے سارے یہ انہوں دی اولاد وچ نو، تسی سارے نبی زادے ہو. عزت قابل عزت وہ ہے جس کے عقائد درست ہوں گے بس. اگر پیر کا بیٹا یا پیر بدعقیدہ ہو جائے، مسترد کر دو، نکل جاؤ.
یہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہم تو رسول غیر مشروط صرف رسول ہے یا خدا ہے بس. یہ ہماری قوم کو بیماری ہے. ایویں ہاتھ بن کے میرے پیو دے پیو دے پیو دا جڑا پیو سی وہ مرید ہوئے، انہاں دا مرید لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے عقائد دیکھو، بدعقیدہ ہو جائے خواہ وہ کون ہو، رسول کی اولاد بھی ہو بدعقیدہ ہو جائے. قرآن ہے نا، میری بات نہیں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں. اس لیے کوئی ایمان بھی مضبوط رکھو. عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے. پیر رافضی ہو گیا پیچھے سر رافضی ہو گیا، پیر خارجی ہو گیا پیچھے سر، پیر فاسق فاجر مرید فاسق فاجر نہیں، یہ کوئی بات نہیں. حق یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے سب اس کے پابند ہیں. ہاں سنیت کوئی ہمارے عقائد اپنے نہیں ہیں. ہمیں تو یہ خانقاہی رسمیں جو ہے نا انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے، اعتراضات کے دروازے کھول دیے انہوں نے. ہمارا اصل سنیت پیش کر رہا ہوں. علماء بیٹھے ہیں، ان کو حق ہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے منہ پہ کہیں کہ یہ بات غلط ہے. اگر نہیں تو پھر سنیو، اس بات کو سمجھو. بدعقیدہ سے ہمارا کوئی تعلق، جو در مصطفیٰ کا باغی ہو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں کون ہو دین چھوڑ جائے، ٹریک سے اتر جائے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں. کتنا وہ جبہ کبا پہن لے، کتنا بڑا جبہ پہنا ہو، کتنی بڑی دستار ہو. جبہ دستار ولایت کی علامت نہیں. عرب کے سارے بدماش جبہ ہی پاندے ہیں. ہاں ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور یہ مسئلے صرف میں سید سمیر حسین کرنے نے. ہاں مجھے پتا ہے اس میں کیا کیا وہ کیا نام ہے مصائب آتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، مگر ہم نے جوتے پہ لکھا ہے. اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا. ہم نے کہا جس کا کھائیے اس کا گائیے. ہم وہ بات کریں گے جو اللہ نے کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول. اور خدا کی قسم اگر اپنی اصل سنیت پیش کرو تو میں یقین سے کہتا، آپ کو یقین دلاتا ہوں، خدا کی قسم کسی کی جرت نہیں کہ سنیت پہ تنقید کر سکے. اصل سنیت، مگر اس کے لیے کچھ دل گردے کی بات ہے، ذرا جرت کی بات ہے. ہماری سنیت تو ایسا آفتاب ہے ہدایت کا کہ جس کو دیکھنے والے کا چہرہ چمک جاتا ہے اگر انصاف کی نظروں سے مان لے. اندھا ہے جو سورج چمکتا ہو تو انکار کرے. وہ اندھا ہے، وہ دل کا اندھا ہے جو اتنا صاف ستھرا قرآن و حدیث والا عقیدہ چھوڑ جائے. تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، توجہ فرمانا ذرا. ہمارے نزدیک قابل عزت وہ ہے جس کا تعلق حضور سے ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. بہتر تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے. فرمایا فسادی وہ ہے جو دامن مصطفیٰ چھوڑ جائے گا. اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے والوں میں ہے، وہ خسارے والا ہے. اصل حضور کا دامن ہے، کیا ہے بولو؟ محبت مصطفیٰ، ایمان ہے، اصل عقائد ہے. اگر ان سے ہٹ گیا تو کچھ بھی نہیں. سنیو یہ نہ آخیا کرو عقیدے کی گل ہی کوئی نہیں. مرن لگے قبر دے وچ پہلے جڑے سوال ہونے سارے عقیدے دے ہونے نے. اگر عقیدہ نہ ہویا تو فرشتے اتنے ہی کان پھڑا لینے نے. چھڈو جی یہ مولویاں دا رولا ہے، یہ مولویاں دا رولا ہے، مولوی دی پیری دا رولا ہے، پانی دا رولا ہے. نہیں، ہمارا یہ ہے کہ ماننا ہے درنگی مت کر. جی ماننا دیتا یہ تو مدینے دیا منافقاں دا طریقہ ہے نا. لگ کر کے سرکار نو من سارے جہان نو پتا لگے. وہ ویاڑ ہوندی ہے سارا جہان آکھے فلانے دی ہے. مومن ہوے جنوں سارا جہان آکھے رسول دا غلام ہے. وہ پارلیمنٹ میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ برادری میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کی گفتگو سے چل کے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو وہ بات کرے تو سوچ کے کرے، تو نیت کے حوالے سے اسے پتا ہو یہ عظمت مصطفیٰ کو ماننے والا ہے. اس کا نام ہے ایمان. وچ وال کے رہ جانا اج کر کے دوڑا بن کے رہنا، یہ کوئی دین نہیں. یہ تو مدینے کے منافقاں کا طریقہ ہے، صدیق کا طریقہ ہے. بیٹا مقابلے میں آ گیا. جدو مسلمان ہو گئے تو پیو پتر بیٹھے گھر جی گل کر دی. انہیں آخیا ابا جی ایک بار میری تلوار دے ساتھ تھلے آ گیا سو میں تمہیں معاف کر دیتا سی. کیوں کیتا سی؟ انہیں کہ اس واسطے کہ میرے پیو سو. فرمایا جی صدیق اکبر ٹیک لائے سیدھے ہو کے بہ گئے. فرمایا پترا کبھی جب میرے نبی کا دشمن سن وہ تو میرے تلوار سے میں تیرے ٹکڑے کر کے نبی دیا قدموں تو قربان کر چھڑ. یہ نام ہے سنیت.
کلے برادریاں دھڑیاں دے وچ پی گئے تے کلے آخر جی وہ مڑ دنیا دیاں گلاں ہوندیاں نے اتنے چھڈو جی مذہب نو بے وقوف آدمی اس وقت تو فاسق فاجر ہے اگر میں کافر اتحاد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا اس وقت تو فسق و فجور اللہ ہے اگر تیرا ایمان سلامت رکھے یہ جملے تو نہیں جان سکا ان کا وزن کیا ہے کہ جدو کہ چھوڑو جی یہ مولویاں دا رولا سی یہ دین دی گل تھوڑی دنیا دی گل ہے دنیا کیا دین کیا ہر جگہ وہ پاویں بیاہ ہوے پاویں پنڈ ہوے شہر ہوے جتھے بھی ہوے نا اخبار اپنے دی خدا کیدا ہوے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے ذوق مل گیا وڈیریا نو معافی جنہوں نہیں آتا معافی جس نہیں پڑھنا معافی معافی بہتا وڈیرا ہوے تا بھی معافی جس نہیں پڑھنا معافی معافی جنہوں نہ آئے انہوں بھی معافی جس ہولی پڑھنا وہ بھی ہاتھ نہ چکے مسیح جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں کوئی جبر تو نہیں نا انج نہ پڑھو گے تو ثواب تو معروم مرو گے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو فتوے کی زیادہ چاہو گے تو نالے جھوٹیاں شامل ہو گے تو مسجد سے بہ کے جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں اس واسطے جنہیں مل کے ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھی پڑھنا کوئی فرض واجب بھی نہیں اگر نہ پڑھو گے تو کوئی گل نہیں صرف سواد تو محروم رہو گے ہاں کر کے گلو پھر جاؤ گے نا تو پھر فتوے کی زیادت ہی آؤ گے نا رب نو پسند دے ورفا نہ کا ذکر کہ میرے یار دا ذکر اچھی کیتا ہے بلند آواز نہ جہان نو پتہ لگے کہ اسی وہ دے آ اس واسطے جنہیں مل کے پڑھنا وہ بندہ ہاتھ کھڑو وڈیرے باقی جنہوں دے مستثنا سب ٹھیک ہو ماشاءاللہ مل کے کہہ لو سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے کہوں کہ مال کو مولا کہوں سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں لیکن سخن رضا نے ختم اس پہ کر دیا آقا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں عرض کر رہے مسلمان بھائیو اسی جنوں منیا حضور دی وجہ تو منیا میں صدیق اکبر نو مننا تے نبی دی وجہ تو عمر فاروق نو مننا تے حضور دی وجہ تو عثمان غنی نو مننا تے حضور دی وجہ تو مولا کائنات نو مننا حضور دی وجہ تو مولا حسن مولا حسین جنوں بھی مننا حضور دی وجہ تو مننا بلکہ میں تے مجددی ہاں میرے مجدد الفسانی نے فرمایا میں رب نو اس واسطے منیا کہ رب محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اس واسطے میں جنوں منیا حضور دی وجہ کہ اے منن دا طریقہ میرا نہیں یہ قرآن نے بتایا ہمارا میں جنوں منیا حضور دی وجہ کہ اے منن دا طریقہ میرا نہیں
یہ قرآن نے بتایا ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمایا لا اقسم بہذا البلد، جس شہر وچ وسے مینوں شہر دی قسم. سادہ لفظ سونیا ودوہا دے چہرے والیا، جس شہر وچ وسے مینوں شہر دی، یا اللہ شہر دی قسم چکی آ، اوتھے روڑاں والی زمین، روڑاں والی زمین، کھجور دے کھگیاں دے چھت، انکڑیاں پتھراں دیاں کندھاں، کھجور دے تنے دے پلر. بازار ایلی خوبصورتی نہیں. فرمایا جس چیز دی نسبت میرے یار نال ہو جائے میں وہ دی عظمت و شان بیان کرنا چاہتا. جس شہر وچ وسے مینوں شہر دی قسم، تے قسم میں تو نہیں چکدے پے، قسم کون چکدا ہے؟ اللہ. عیسائی نو آکھے انجیل دی قسم چک، وہ سب کچھ کر دے گا کہ میں جھوٹی قسم نہیں چکوں، کیونکہ کائنات وچ انجیل تو ود دے واسطے وہ تو بہتر عزت والی تے عظمت والی وہ نزدیک کوئی شے نہیں. مسلمان ہوا کہ قرآن تو کدی جھوٹا قرآن نہیں چکتا. ہوں اگر لوگ چک چک جاندے نے، یہ تے مار ہے نا. تو مسلمان جدا ایمان مضبوط ہے وہ کدی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ مسلمان کے نزدیک کائنات میں سب تو عزت والی جو کتاب ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. بولو اللہ کا. قسم کسی افضل چیز کی اٹھائی جاتی ہے، اسفل کی نہیں، ہیچ دی نہیں، ذلیل کی نہیں، عظیم کی قسم اٹھائی جاتی ہے. تو قسم اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ بتانا چاہتا ہے لوگوں جس دھرتی پہ، جس زمین پہ میرے محبوب کے قدم لگ جائیں، میری بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے کہ کائنات میں اور کوئی زمین کا ٹکڑا اس کی برابری نہیں کر سکتا. ارے جہاں نبی کے قدم لگ جائیں اللہ اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کی قسمیں اٹھاتا ہے. جو پورا نبی کندھے پہ بٹھا کے غار میں صدیق لے جائے کیا مقام ہوگا. لوگ شروع بے حاصل والا پیر لگے نے نا تے جڑا پورا نبی موڈیاں تے بہا کے لے جائے. جناب صدیق اکبر دا مقام. کون صدیق؟ آہا کون صدیق؟ جنوں رب بھی پیار کردا ہے اور پہلا نبی دا تصدیق کنندہ اور اینا پیار کرنے والا، اینا پیار کرنے والا. مسلمان بھائیو غور فرمائیو، ہر رب بھی اپنے تے پسند دیاں تین گلاں، جبریل اپنے پسند دیاں، نبی اپنی پسند دیاں. فرمایا خوشبو پسند ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک. اس طرح تین گلاں جب تو صدیق اکبر دی واری آئی عرض کیتی سونیا آپ نے بھی تین دسیاں جنہ چیکے وے اے کاجل والیا من پسند وے ام نظرو الہ وجہ رسول اللہ، چہرہ تیرا ہوئے تو بیٹھا ہوئے، اک صدیق دی ہوئے تو بیٹھا روے میں تینوں ویندہ ہی رواں. جی کردے سونیاں ہر ویلے، مل کے کہہ لو جی کردے سونیاں ہر ویلے. جی آلی وہ جی مردہ بھی گونجدی ہونی جی جی کردہ سونیاں لے دل کردہ سونیاں ہر ویلے. جی کردہ سونیاں ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تقدار میں تینوں کول. حالی تھوڑی آواز جا جا رہی ہے. تین کو وہ جڑا ایمان دی قوت ہے نا وہ نہیں آتی. تینوں کول بٹھا کے تقدار میں تینوں کول.
رواں جی کردا اے سونے ہر ویلے جی سونے مل کے کہہ لو جی کردا اے سو لے جی کردا اے سونے ہر ویلے جی کردا اے سو سبحان اللہ کردا جی کردا سونے لے تینوں کول جا کے تک رواں میں تینوں کول جا کے تک رواں میں تینوں کول ایسے خاص نالی شاید مقام ملیا ہوئے کہ سامی اسنائن ایز ہوا فنگار کوئی اور عبادت شامل نہیں یار گود وچ لٹا کے جی کردا اے سونیاں ہر ویلے لے وہ جی کردا اے سونیاں جی کردا ماشاءاللہ سبحان اللہ جی کردا کردا جی کردا سونیاں لے تینوں کول جا کے تک میں تینوں کول بٹھا کے وائے میرا یقیاں ہو جامن لولو میرا اکھیاں ہو جامن محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں محتاج نہ اس اکھ دا ماں جی محتاج نہ میں نظرو الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا دل چاہتا ہے تو بیٹھا ہوئے چہرہ بدوہا دا ہوئے نظر صدیق دی ہوئے اکھ بھی نہ چمکا دیتے ہوئے نہیں سبحان اللہ یہ ہے ایمان ہاں تو عزیزان گرامی ایمان دا کوئی گڑم نہیں بندیاں نو نکلدا حضور دی محبت دا نام ایمان ہے جنہیں چیک کرنا ہوئے نا محبت عداوت دا کوئی جسم نہیں کیفیت ہے جیتے حضور نال پیار ہے ہر اس شے نال پیار ہے جدے نال یار دی نسبت ہے تے سمجھے میرے چ ایمان ہے وے تے جنی محبت ہے وے اونا ہی ایمان تے جے کمی ہے تے پھر سمجھے ایمان نہیں تے جنہ کاٹے انہاں سمجھے کاٹے ایمان سبحان اللہ ہاں جی تو رس کرنا پیا مرض کر لاؤ سے بے حاضل بلد جتھے تیرے قدم لگ جان جتھے رب دے نبی دے قدم لگ جان وہ جگہ جیڑی ہے رب دیاں قسماں چک دے پیا اس شہر دیاں قسماں چک دے پیا جتھے قدم لگ جان وہ نہ تے اللہ دی بارگاہ وچ مقام ہے جنہاں نبی دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے ہوئے نے یا جنہ نبی دی نکاح وچ نے جڑے نبی دے نکاح وچ نے پھر مسلمان بھائیو اندازہ کر پھر کی پوچھنا ہے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد جس شہر وچ وسے شہر دی قسم کیوں یار دے قدم جس زمین تے لگ جان پھر فرمایا علی حضور حکم فرمایا آؤ کعبے تو بت گرانے نہیں مہر نبوت یعنی سوار ہو کے کعبے تے بت گراندا پیا جتھے قدم لگ جان انہاں تھاں دا تے اللہ دی بارگاہ وچ مقام ہوئے اس مولا کائنات دا کی مقام ہوئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ حضرت نے خوب
ٹرانسلیشن کا اہل سنت کی ترجمانی کر دیتی ہے. انہوں نے تو ہے نور تیرا تو سب کرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور تو ہے سب کرانا نور کا تیری نسل ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا نسل ماشاءاللہ واہ جی واہ ہے بچہ بچہ نور کا میری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. یہ ہوئے جڑا اصلی سید ہو. اج کل سیداں نے بھی بس اللہ ہی آپ اج بھی مرغی کا دورہ پہلے نا کسی پہلو کی تون کھچی جاتی ڈاکٹر کو چیک کرانے میں وہ کچھ مریض کو کہنا جی کچھ بھی نہیں گا رزلٹ بالکل ٹھیک نہیں چیک اپ کوئی مسئلہ نہیں. پھر 2-3 سال بھی تون کھچ جاتی ہے وہ دم چھو کرا دے پھر وہ آنے جی پتہ نہیں کچھ سایہ ہے سایہ کا بھی بڑا رولا چنگے پلے کمزور ہی مان لو سایہ جی سایہ کد ہے کوئی سایہ سویا نہیں جی یہ کچھ کر سکتے ہوں تو مومن بدعقیدہ ہوں نے تو میں مر گیا پتہ نہیں لوگوں کی ہو گیا. پھر بیبیاں بندے بچے جاندے نے پاگل ہوئے نے اور بد عقیدہ بد کردار یہ تویز آگے نے جی وہ بڑی کرنی والا جی بڑا تویز چل رہا ہے. تعویذ قرآن پاک کی آیت لکھی ہے سنت ہے مولا کائنات کے حضرت مولا حسن کے گلے میں نظر کا تعویذ ڈالا امام الانبیاء. یہ تو ہے ویا نوہاں نو سس نال سس نو نوہاں نال دنانا پرجائیاں درانیاں جٹھانیاں دا بیڑا گر کر لئی تویز ہوندا یا بندے مار سکدے ہوندے تویز تے جیلاں نہ بھریاں ہوندیاں 5 لاکھ دے کے لوگ دشمن مروا چھڑدے تویز کرا کے اور ایڈے کمزور ایمان نے ساڈے حافظ آباد منڈیاں شرارت سوچی وہ 2 آمنے سامنے گوانڈا سن لڑتی سن. یہ میں ایسے نہیں بات کر رہا صحیح بات کر رہا ہوں کوئی بطور لطیفہ نہیں پریکٹیکلی. ان کا ایک لڑکا تھا وہ اس کی ماں ذرا کمزور تھی وہ سامنے والی زیادہ سخت تھی تو اس نے آئے دن بےزتی کرنی دوسرے چوتھے دن بس مسئلہ ہو جانا. اس نے ایک دن سے کہا بس امی کیوں نہیں بول رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے پترا میں نہیں بول. اس نے کہتے جو بھی آ کے چپ کر رہے نا میں نے پاگل کے کرنا. اس نے ایسا کیا کہ ایک گڈی بنوائی اس کو جو وہ سوئیاں لی نا اس میں چبو دی اور مسرا کے دانے تھوڑے سے چاول مسرا کے دانے کالی مرچ خب صرف گڈی بنائی اس میں سبویاں چبو دی اور ارد گرد وہ رات کو وہ سو رہے تھے ان کے گھر میں ٹائم دیا.
اور کچھ دروازے کے سامنے وہ کر دیے دروازے کو صبح چھوڑ وہ صبح سے گالیاں دینے لگی شام ہو گئی کسی کا کھ نہ رہ ساڈے تے جادو ٹونے کر دے اور کھ دی میری گڈی بنا کے نا وہ مسکیننی پاگل ہو گئی وقت وقت گلا بہ گیا پیڑا حال بانکے دیاڑے میں ہورے کی ہو جانا تو یہ سب ضعیف الاعتقادی ہے لوگوں اور پھر عورتیں لے کر تنہائی میں ایسے جاہلوں کے پاس بیٹھنا یہ قطعاً اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے اور پھر انہوں نے لبادہ بنایا ہوتا ہے جو وہ جی بہت بڑے پیر صاحب ہیں کوئی مہر خیر محرم کے پاس عورت نہیں بیٹھ سکتی یہ بات یاد رکھو اور پتہ نہیں سنیت سے عقیدہ ہوئے خدا کی قسم اصل سنیت پیش کی جائے نا میں تو لوگ کیا ماں جمے ہی کوئی نہیں جڑا تنقید کر سکے یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے اور جا کے وہ آخر جی میں لینا کچھ نہیں ہے ڈبے چ پیسے پا جاؤ کالا ککڑ لیا تویز کرنا استغفر اللہ تو یہ ضعیف الاعتقادی بھی نہ رکھو اور پیرا کو جانا تو ننگی پیری جانے جتی پا کے جاؤ بشاک پیچھا حد واسطے لا چھڑو جب بارگاہ چاہری دیو ننگی پیری حج سے بھی جانا سی کہ نبی نے منع کر دے تو فرمایا لا کرا پھر دین دین سے سکتی نہیں ہے تیری مت ماری ہے پہلے جتی پا یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں اور پھر اج کل پیر فقیراں دے درباراں تے جل گیا ڈھول تے کڑیاں دا نچنا وچ تے پیڑا حال تے بانکے دیڑی ہے کوئی اہل سنت سب غیر شرعی اور حرام ہے ایسی رسمیں اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے تو بہرحال محنت کرنا پہ بات سنو مرض کر رہے توجہ فرمانا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کی بیان کر لگا ہاں وہ ہاتھ پٹھے ہو جانے کو پہلے 2 سال گردن کھچی جانی پھر دورہ پینا وہ ٹھیک ہو جانا پھر ہاتھ پٹھے ہو جانے پھر کوئی 2 سال ہو رہے تو بعد پیر پٹھے ہو جانے پھر اکھاں پٹھیاں ہو جانیاں پھر وہ منہ جو جھگ جدو چھٹ رہی نا ادو پتہ لگنا میں تو مرگی ہے اج بھی مرگی پی نا تو دیر نہ جھگ چھٹے تو پتہ لگنی جنہوں سید ہونے کی بیماری پوے نا وہ بھی قسطوار بنتا ہے پہلا قریشی صاحب یہ پہلی علامت پھر 2 سال 3 سال قریشی رہتا کھسکدا ہاشمی دے نیڑے ہو جاتا پھر 2-3 سال ہاشمی رہتا پھر کھسکدا شاہ دے نیڑے ہو جاتا پھر 2-3 سال شاہ رہن تو بعد شاہ ہو جائے تو بس پھر پھڑتے پھڑتے سید ہو جانا گئے نبی آ کے نہیں بنتا بن کے آتا ہے سید آ کے نہیں بنتا بن کے آتا ہے تے آ کے نسلی سید جڑا فاطمی وہ سید ہے آج جڑے قسطوار سید بننا 8 کے کوئی سید نہیں ہے یہ بات ان کے لیے ہے کہ صحیح نسلی سید ہو اور پھر اس کے بعد صحیح العقیدہ ہو پھر عادت لگے کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب گلانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری پاک میں ہے بچہ بچہ اور نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تجھ کو
رہن چھوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذنو رہن چھوڑا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا عرض کرنا پہ فرمایا قابل عزت ہے وہ دامن مصطفیٰ اللہ بستا رہے بخاری شریف کی حدیث بھی پیش کر دینا ضرور تشریف فرما سن امام الانبیاء نے فرمایا ایسا درخت دسو جڑا مومن دی مثل ہو بخاری شریف کی شرح آ رہی ہے انشاءاللہ اس کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے لکھ لیجیے تمام عقائد پہ جتنی حدیث ہیں نا ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور کوئی پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ بخاری شریف کیا کہتی ہے فرمایا ایسا درخت بتاؤ جو مومن کی مثل ہو صحابہ فرماتے ہماری نگاہیں جنگلوں میں چلی گئی اور صحابہ کا معمول تھا جب کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو کہتے تھے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے اور قرآن اندر جب سمجھ نہ آئے تو تسی آخ لیا کرو یا رسول اللہ تسی کہے کولو تسی آخ لیا کرو کی کولن زرنا تسی آخیا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ آپ ہی دس دو وضاحت فرما دو ہاں ہاں ایڈی عظمت جدی بارگاہ دے عرض و معروض کرن دے آداب بھی رب دسے آداب بھی رب دسے جو لنگا چبا ٹھبا سارے ایک ہو جائیں گے تینوں تو گھر دے نتر تو نہیں لیں تو نبیتوں میں گل کرنا انہیں جی دو ہاتھ دو پیر میں کہ ایک ہی دلیل میں معاصلت کی قرآن دے وہ تو بھی متشابہہ جدو بندے جنت میں جان گے نا انہوں نے انگور سیب بڑا فروٹ جنہ بھی ہے فری کوئی قیمت نہیں وہ ملے گا تو آخنے قرآن آدھا وہ تو بھی متشابہہ وہ آخر گے تو وہ مثل انگور ورگے انگور سیب ورگے سیب ہو وہ آخر گے مثل مگر زمین آسمان کا فرق ہوئے گا ایتھے کوئی فروٹ لین جائے تو انگور دے ٹوکرے پہ ہوئے تو ٹوکرے چ ہوتی ویت تھوڑی جی پھر وہ تو انگور پکا تھلے ڈگ پوے تو جس نے بندے گا وہ پھڑ دینا وہ جب تھلے ڈگا وہ سر تو لتر پہ گا وہ جتی ہو تو انگور تو پھس جانا بندے نے پیر تھلے آ جائے پھس جانا اور جنہیں گاہ کھانے گا وہ پکے پکے پھڑ لگتے ہیں تو سارا دن کینچی چپل خسا جتی بوٹ شوٹ پمپی سارا دن لتر کھانا جو ویل ملتے تو کیڑیاں مکھیاں چمبڑ جاندیاں نے تے ہے کی بولو وہ تھلے ڈگا ہے کی ہے ہوں ہے تو انگور ہی ہے ہوں سارا دن لتر کھانے لگتے جو بھی اٹھ کے آخیا بھی وہ تو بھی متشابہ نا بشر مثلکم میں بھی انگور آ ایک ہو جائیں سارے آخن گے یا ہاتھ مار سارا دن تیری لتر کھانے لنگ ہے سارا دن تیری لتر کھانے لنگتا نہیں سان تو کھے کرنا پیا کیا تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو توجہ فرمانا تھا اللہ کیا شان ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جیسے آپ نے کیتا یا رسول اللہ جامع اللہ در بلکہ عبداللہ بن عمر فرمودن میں چھوٹا سا تو میرے ذہن سے جواب آ گیا کابر سے آبا دی ادب کی وجہ سے میں خاموش رہا کہ میں کوئی گل غلط نہ میرے منہ نکل جائے بزرگ بیٹھے نہیں ہو آپ جواب دیں گے کچھ میرے دل سے خیال آ گیا میرے ذہن سے جواب کہ یہ جواب ہے جڑا حضور نے سوال فرمایا مگر میں خاموش رہا تو صحابہ نے فرمایا عرض کیتا یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ قربان جان اللہ جانے اللہ کا رسول جانے تے حضور نگاہ کرم فرماؤ تسی دس دیو کیڑا ہے فرمایا کھجور فرمایا کھجور حضور وضاحت ہو جائے حدیث ہی نہیں اگے میں کیوں وہ وجہ ہے زالا باری ہو چندرا پوے طوفان نہ ہو نیریاں ہو پت جھاڑ آ جائے خزاں دا موسم آ جائے ہر درخت پتے جھاڑ جاتا ہے کدی خزاں آئے تو کھجور دا پتے جھڑے بھی ویکھے جے نہیں چندرا ہوئے سارے دے پتر ڈگ پہ نے کھجور دا پتر نہیں ڈگتا خزاں آ جائے اور پتجھڑ آ جائے طوفان آ جان آندھی آ جان کھجور کا پتا تنے کا ساتھ نہیں چھوڑتا فرمایا مومن کی مثال ہے
جیسے وہ پتا تنے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، مومن بھی وہ ہے حالات کیسے بھی ہو دامن مصطفیٰ نہ چھوڑے. پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. دامن مصطفیٰ نہ چھوڑے، دامن مصطفیٰ نہ چھوڑے، بلکہ حضور نال وابستہ رہے، غلامی دا پٹا گل وچ رکھے. سارے جان ماں چھڑ دے، پیو چھڑ دے، بھرا چھڑ دے، برادری چھڑ دے، مفادات چھڑ دے، ہر ساتھ چھڑے تے پھر مومن مومن جس طرح کہ نبی نے فرما بھی دیتا، فرمایا اولاد والدین کائنات دی ہر جان نالوں بھی پیارے، اپنی جان نالوں ود کے پیار کرے. بلکہ انج کہہ لے ادا کی دولے سونیا ماراں تو جگ مدنی دے مٹھڑے میں بول تو ماراں تو جگ مدنی دے مٹھڑے میں بول تو وارا تن من اسے انوکھے دو